زرد رنگ جو ہے، زرد رنگ، لال رنگ، یہ جو آتشی کلر ہیں، اس کا حدیث میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہننے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن کچھ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس کو اپنے سمبل کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہزاد احمد چینج نیشن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے نئے آنے والے سبسکرائبر اور ویورز کو ویلکم کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمارا لنک سے زیادہ زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کا ان تک نوٹیفیکیشن جا سکے اور ہمارے چینل کو بھی گرو ہونے میں مدد مل سکے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر، اور کافی عرصے سے سوچ رہا تھا میں ان کے اوپر بات کرنے کو، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا اور تھوڑا سا کنٹینٹ میں سرچنگ میں تھا، تو اس حوالے سے ایک تو آج ویڈیو بنائیں گے اور ایک کچھ عرصے بعد ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، آپ کو پورے پروف کے ساتھ اور پوری اس کی آپ کو ویلڈ دلیلوں کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ امید ہے آپ سمجھ جائیں گے ہماری بات۔ ویسے زیادہ تر لوگ تو ان کو جانتے ہیں کہ کیسے کس قسم کے سیاستدان ہیں اور کیسے یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور اسلام کے نام پہ، مدرسہ ازم کے نام پر اور جہاد کے نام پر اور تمام بھی اسلام کو ایک بطور شیلڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس طرح اب ان کا وہ پیلے رنگ کے، زرد رنگ کی جو انہوں نے امامہ شریف باندھا ہوتا ہے، اب ہم تو رسپیکٹ تو ہم کرتے ہیں صرف داڑھی کی وجہ سے، اور ان کی علماء اکرام اپنے آپ کو جو کہلواتے ہیں وہ مولانا کہلواتے ہیں، اس حوالے سے ہم کسی کی ذاتیات پہ پھر وہ کہتے ہیں بات کیوں کرتے ہیں آپ، لیکن کرنی پڑتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے، آپ کوئی آپ بتا دیں، ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے بل، اس کے اوپر آپ نے کوئی مخالفت نہیں کی، اس کی کشمیر کے آپ چیئرمین رہے ہیں کمیٹی کے، کشمیر کمیٹی کے، مشرف دور میں، پیپلز پارٹی دور میں اور نون لیگی دور میں آپ نے کشمیر کاز کے لیے کیا کیا، سوائے آپ نے فنڈ کھانے کے، دعوتیں کھانے کے، دورے کرنے کے، آپ نے کوئی ان کے لیے کچھ کیا نہیں کیا، زیرو، نیل بٹا نیل ان کی پرفارمنس رہی ہے۔ اور جو بھی آپ پی ڈی ایم کو آپ نے بنا دیا، 16 مہینے آپ نے عوام کو عذاب کے اندر مبتلا رکھا، اور پی ڈی ایم آپ سے کہتی ہے کہ یہ سارا پلان ہی ان کا تھا اور اس طرح کی ہوا، آپ نے اپنے 2 کلو گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کر دی۔ یہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مجرے دیکھتا رہا ہے پہلے بیٹھا ہوا، اور دوسروں کو یہ اسلام کا درس دیتے ہیں، اور ان کے جو مفتی صاحب ہیں وہ بھی پکڑے گئے، ان کی لیک ویڈیوز آئی ہیں، اور وہ حمداللہ جو ہیں ان کے سپورٹر اور ان کے پتہ نہیں سینیٹر ہیں وہ کون ہیں، انہوں نے کیسے وہ عجیب طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں ٹاک شوز پہ کے اوپر عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ کیا، کیسے اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور اسلام کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور مدارس کے منظم تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، ڈنڈا بردار فوج بنائی ہوئی ہے، اپنی ملیشیا بنائی ہوئی ہے ایک طرح کی، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا اوپنلی کریں اس کو، یہ نہیں کہ آپ کسی چیز کے آڑ میں کریں آگے اس طرح کا کام، اور یہ منافقت کہلاتی ہے۔ اور اس لیے ہم اب ان کے جو سپورٹر ہیں وہ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں ان کے، اور ان سے بات کرو تو وہ ایسے عجیب طرح کے نا آگے سے وہ کھانے کو پڑتے ہیں۔ وہ میں نے ان کے اندر ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے کہ یہ ان کو بالفرض، جیسے اب ہم ہیں نا، عام عوام کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اگر ہمیں حکومت نہیں مل رہا، حکومت ہم پہ ٹیکس لگا رہی ہے یا کسی نے کٹوتی کر لی ہے، ان کے جو سپورٹر ہیں اگر ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے نا، تو پھر یہ 2 نمبر طریقہ اپنانے پہ بھی کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو پیسے ہی ہمارے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ 2 نمبر طریقے سے ہم پیسے کما رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، یہ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارا حق ہے، ہم تو اس طرح کھا سکتے ہیں، اس کو اس طرح کریں گے، کہ عجیب طرح کے دلائل لیتے ہیں، اور نہ اس کا سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، اور غلط کام کو بھی کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے جائز ہے۔ پھر اس طرح کے، اور دیکھ لیں آپ احادیث پڑھ لیں، اور بھی کئی واقعات بھی ہیں قیامت کے حوالے سے نشانیوں میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مولویوں کا یا جو علماء کرام ہوں گے ان کا پیٹ جو ہوگا بڑھ جائے گا، اور وہ علم نہیں ہوگا اس کے اندر۔ بھئی اب میں اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا کہ علم نہیں ہوگا، بس وہ دکھاوے گا یہ سارا کچھ، یہ ان کے اندر بھی، اور کوئی نہ پریکٹیکل ہے نہ کوئی ان کو کوئی مسلم کاز کے لیے انہوں نے کوئی بات کیا۔ فلسطین کے حوالے سے اتنا شرمناک بیان دیا فلسطین مجاہدین کو، جی آپ انسانی حقوق کا خیال کریں، بھئی آپ سے زیادہ وہ بہتر ہیں، آپ سے زیادہ وہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے کیا نہیں کرنا، آپ تو کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بیان دیا وہ بھی آپ نے لولا لنگڑا، اور وہ بجائے اس کے کہ ان کو حوصلہ دیتے، آپ نے جو ڈنڈا بردار فوج بنائی ہوئی ہے یہاں پہ، ان کو لہراتے پھرتے ہیں وہ ڈنڈے، آپ کو چاہیے وہ جا کے بھیجیں ان کو فلسطین میں، جا کے لڑیں وہ وہاں پہ،
جہاد ہے، یہ جہاد ہو رہا ہے، ان کو وہاں پہ جا کے سپورٹ کریں اپنے فلسطینی بھائیوں کو، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں، اور وہاں پہ اتنی اشد ضرورت ہے خوراک کی اور پانی کی اور طبی امداد کی، بھیجیں وہاں پہ۔ اس طرف کوئی بھی نہیں آتا، بس ان کو سیاست چمکانے کا شوق ہے، اپنا وزیر اعظم بننے کا شوق ہے۔ وہ وکی لیکس میں بھی آیا تھا، امریکن کو یہ کہتے تھے جی مجھے وزیر اعظم بنا دیں، صدر بنا دیں پاکستان کا۔ تو یہ تو اس طرح کے ان کے شرمناک قسم کے عزائم ہیں، اپنے آپ کو بس یہ کھانے پینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ زرد کلر کو پہننے سے، آچھی کلر کو، اور اب یہ ویسے تو اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں اور مولانا کہلواتے ہیں، تو ان کو اس حدیث کا علم نہیں ہے کہ یہ رنگ نہیں پہننا چاہیے، اور آپ نے پورے اپنے وہ جتنے بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وہ زرد کلر کی وردیاں پہن کے پھر رہے ہیں، اور خود بھی پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اسلام سے دوری ہم تو کہیں گے ان کو، یہاں تو یہ اس حدیث کو مانتے نہیں ہوں گے، یہاں پھر یہ کہتے ہوں گے ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور ہم عالی نال ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اور یہ اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے، کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک شکاری نے شکار کیا کبوتر کا، نر کبوتر کا، تو وہ جو اس کی مادہ تھی نا وہ لے کے آئی اپنی درخواست حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار کے اندر۔ اس نے اس شکاری کے اوپر مقدمہ دائر کیا کہ اس نے ہمیں میرے نر کبوتر کو شکار کیا، مار دیا اس نے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے عدالت لگائی اور اس کو شکاری کو بلایا کہ پیش ہو، اپنے دلائل دو اس کے اوپر۔ تو اس نے شکاری نے آگے کہا جی ہمیں حلال کبوتر ہے، یہ جو حلال جانور ہے، پرندہ ہے، تو اس کا شکار ہم کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اس کو، تو اس میں حرج کیا؟ تو وہ مادہ کبوتر سے جب پوچھا جی وہ تو یہ جواب، آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں گی؟ تو اس نے مادہ کبوتر نے کہا جی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس نے مارا ہے آ کے میرے نر کبوتر کو یا شکار کیا، یہ جس حلیے میں آیا تھا وہ شکاری کا حلیہ نہیں تھا، یہ عام شخص کے حلیے میں آیا تھا، اور اس نے آ کے دھوکہ دہی سے میرے نر کبوتر کا شکار کیا، تو مجھے اس کے دھوکہ دہی کے اوپر مقدمہ میں نے دائر کیا۔ اگر یہ شکاری کے روپ میں آتا تو ہم جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے اپنے آپ کو، اور کوئی لایا عمل اختیار کرتے یا کوئی کاؤنٹر کو کرتے، اڑ جاتے وہاں سے، جو بھی کرتے ہم۔ تو یہ ایک بہروپیہ کہہ لیں آپ، بہروپیہ کی شکل میں آیا، دھوکہ دہی سے اس نے میرے نر کبوتر کو شکار کیا، تو آپ اس کو سزا دیں۔ تو یہی ہمارا سٹانس ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اسلام کے نام پہ، آپ نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے اسلام کا، اور اندر سے آپ یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، اور یہودی کاز کے لیے آپ نے بیان بھی آیا تھا ان کا جی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، فلسطینیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اس طرح پہلے بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودی ساتھ رہتے رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا یہ JUIF جو انہوں نے اپنا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان رکھا ہوا ہے، یہ یہودیوں سے کیسے کنیکشن ہے ان کا، اور کیسے یہ ان کے سمبلز یوز کرتے ہیں، اور یہ زرد کلر کیوں یوز کرتے ہیں۔ یہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں اسے کہوں گا کہ اس کے کاؤنٹر میں مجھے وہ بتائے، جواب دیں مجھے اس کا، اور تاکہ ہم بھی کریکشن کریں اپنی۔ لیکن میں اوپنلی سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں آپ کو سب پروف کے ساتھ، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویڈیو بناؤں گا میں، اور آپ کو میں پروف بھی دوں گا کیسے یہ سمبلز ان کے یہودیوں کے یوز کرتے ہیں، اور کیسے ان کا کلر یوز کر رہے ہیں، اور کیسے یہ عمران خان کو کہتے تو ہیں سارے یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، لیکن یہ بھی ان سے کم نہیں ہے کہ جو ایک ٹرانسجینڈر بل کے اوپر نہیں وہ بولے، اور اتنا عرصہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے رہے ہیں، اور اتنے عرصے سے وہ آتے رہے ہیں۔ اب مفتی جو ان کے مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرمائے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے، تو وہ تو اس کو تصور ہی گناہ کرتے ہیں پاکستان کو، کہ یہ تو گناہ کا کام ہوا، اور یہاں پہ ہم مزے بھی لوٹ رہے ہیں وزارتوں کے، اور کیسے وہ عمران خان کی حکومت گرانے میں جو ایک مین کلیدی کردار ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ عمران خان کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی سیٹ سے جتوا دیتے نا، اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتے، وہ یہ آ جاتے اسمبلی کے اندر، تو ان کا بجٹ شجٹ لگ جاتا اور ان کو فیسلٹیز مل جاتی، تو یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ ان کو یہی تھی تکلیف، یہی تھی کہ ان کے پاس نہ کوئی سیٹ تھی نہ کچھ تھا، بھی اتنے عرصے سے یہ چلے آ رہے تھے، وہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے تھے، وہ سارا کچھ چھن گیا ان سے، یہی ان کو تکلیف تھی، اور اسی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا، جیسے میں نے پہلے کہا، 2 کلو گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کر دی انہوں نے۔
تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے اگر ہم غلطی پر ہیں تو۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اس طرح کے لوگوں سے، اور ہمیں ہمارے ملک کو بھی بچائے اس طرح کے لوگوں سے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے، کوئی اس کے حوالے سے شاید مانگنا چاہتا ہے تو میں اس کو پروف بھی دوں گا، اور انشاءاللہ نئی آنے والی ویڈیو جو ہوگی وہ بھی اس حوالے سے بنائیں گے ہم پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بہزاد احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔